صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. احسان ہے خداوند عالم کا، اسی کے فضل سے ماہ رمضان المبارک کے ڈے 4 میں ہم داخل ہو گئے. چوتھے دن کی دعا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں آج دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے معبود، آج کے دن مجھے قوت دے کہ تیرے حکم کی تعمیل کروں، اس میں مجھے تیرے ذکر کی مٹھاس کا مزہ عطا کر. آج کے دن اپنے کرم سے مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے. مجھے اپنی نگہداری اور پردہ پوشی کی حفاظت میں رکھ. اے نظر رکھنے والوں میں سب سے زیادہ نظر رکھنے والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہم نے خداوند عالم سے 4 چیزیں مانگی. آغاز کیا خدا سے اس کی قوت مانگی. اللہ ہمیں طاقت دے، اللہ ہمیں قوت دے. قوت خدا کی طرف سے، ساری طاقتیں ساری قوتیں خدا کی طرف سے. انسان اللہ سے قوت کب مانگتا ہے؟ جب پریشان ہوتا ہے، جب اکیلا ہوتا ہے، جب اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے. کوئی دشمن ہے، کوئی حاسد ہے، کوئی پریشان کرنے والا ہے تو ہم خدا سے مدد طلب کرتے کہ اللہ میں اس کے سامنے بہت کمزور ہوں، تو مجھے طاقت دے، تو مجھے قوت دے، تو قوی ہے. قوی خداوند عالم ہے. یہاں پہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ خدایا مجھے قوت عطا کر، مجھے طاقت عطا کر، تاکہ میں تیرے امر کو بجا لاؤں، تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں. تو ہم نے اللہ سے عبادت کرنے کے لیے قوت مانگی ہے. عبادت کس طرح سے؟ یعنی اگر صرف ایک ہی چیز ہم دیکھیں کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا، اللہ مجھے قوت دے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اتنا بہترین ذکر ہے. حوقلہ کے اوپر اگر پڑھا جائے تو بہت 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 زیادہ اس کے فوائد ہے کہ کوئی بھی خوف، کوئی بھی ڈر، کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مشکل، اگر میں چاہتی ہوں میرے رزق میں برکت ہو تو لا حول ولا قوت پڑھے. اگر میں چاہتی ہوں میں بے نیاز ہو جاؤں خدا کے خلقت سے، لا حول ولا قوت پڑے. اگر میں چاہتی ہوں میرا قرض ادا ہو جائے، یا مجھے کوئی خوف ہے، یا مجھے کوئی پریشان کرتا ہے، یا تنہائی، یا جو بھی میری پرابلم ہے، ون ذکر وچ از دا موسٹ بینیفیشیل، لا حول ولا قوت الا باللہ. پروردگار سے کس طرح سے طلب کیا جا رہا ہے، کیا مانگا جا رہا ہے. یعنی یہاں پہ رسالت مآب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اللہ سے جب جناب آدم علیہ السلام نے شکایت کی تھی
کہ خدایا میں تنہائی کو محسوس کرتا ہوں، دنیا میں میں بہت تنہا ہو گیا ہوں، تو خداوند عالم نے جناب جبرائیل کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ آدم سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، جو خوف ستا رہا ہے وہ خوف چلا جائے گا۔ تو ذکر خدا سے لیا، قوت اللہ سے مانگنی ہے، خدایا قوینی، پروردگار عالم اللہم قوینی فیہ علی اقامت امرکا، مجھے قوت دے کہ میں تیرے امر کو بجا لاؤں۔ میں یعنی یہاں پر میں اگر دعاؤں کا سہارا لوں، جیسے ہم نے یہ ذکر دیکھا، یا اگر ہم دیکھیں دعائے کمیل میں دیکھیں، یا ماہ رمضان المبارک کی جو دیگر دعائیں جیسے دعائے ابو حمزہ شمالی، ایک جملہ وہاں سے جو امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام نے ہمارے لیے ہم کو تعلیم کی پڑھ کے بتایا کہ خدایا میں جب عبادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں تو مالک مجھے میں اپنے لفظوں میں کہہ رہی ہوں کہ جب میں اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں لے جانا چاہتی ہوں یا لے جاتی ہوں تو میں اتنی کمزور ہوں کہ مجھے کبھی نیند آ جاتی ہے، مجھ پہ نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، مجھے سستی گھیر لیتی ہے، میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ فار ایگزامپل ماہ رمضان المبارک میں ڈیلی نائٹ کی کوئی نہ کوئی دعا ہے، کبھی 2 رکعت ہے، کبھی 4 رکعت ہے، کبھی 12، کبھی 20۔ تو جب میں دیکھتی ہوں 20 رکعت نماز ہے تو میں گھبرا جاتی ہوں، مجھ میں طاقت کا احساس نہیں ہوتا۔ جب میں ہو سکتا ہے میں چاہتی ہوں کہ میں ایک پورا جز قرآن کی تلاوت کروں مگر مجھے سستی گھیر لیتی ہے، یا اگر میں نماز پڑھنے جاتی ہوں میں سجدے میں سر رکھتی ہوں مجھ پہ نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح سے اہل بیت طاہرین نے دعا مانگ کے ہم کو سکھایا کہ اللہ سے مانگو اللہ تیری عبادت کرنے میں مجھے قوت دے، تیری عبادت کرنے میں مجھ سے سستی کو دور کر دے، مجھ سے کمزوری کو دور کر دے، تو قوی ہے تو مجھے طاقت دے کہ میں اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ پھر جب میں اللہ کی بارگاہ میں آ گئی، اب ممکن ہے ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو جو بہت زیادہ نماز پڑھتا ہے، جو پورے قرآن کو بائی ہارٹ کیے ہوئے، جو اللہ سے پتہ نہیں جیسے پوری مفاتی اس نے پڑھ ڈالی اور بہت مرتبہ پڑھ ڈالی، مگر کچھ کمی رہ گئی، اور ایسی کمی رہ گئی کہ سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی دل کو سکون نہیں ملا۔ جیسے ہم نے کل دیکھا تھا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کہتا ہے نا، تو جب ذکر خدا سکون دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جب میں پوری دعائیں ماہ رمضان کی ہر دعا پڑھوں، ہر شب کی دعا پڑھوں، ساری مستحبات کو انجام دوں، مگر مجھے لطف نہیں آ رہا ہے، مجھے سکون نہیں آ رہا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، تو میں نے عبادت تو کی، مجھے قوت تو ملی، مگر لذت عبادت سے میں محروم ہوں، مجھے ٹیسٹ نہیں آتا ہے نا۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ میں بیماری کچھ ایسی ہے کہ اچھے سے اچھا کھانا کھا لیتے ہیں مگر زبان کا ٹیسٹ چلا گیا ہے، مجھے ٹیسٹ نہیں فیل ہوتا، لذیذ غذا سامنے ہے، ماہ رمضان المبارک بہترین دعائیں ہمارے سامنے ہیں، مگر ہمیں مٹھاس جو نہیں محسوس ہوتی، سکون جو نہیں محسوس ہوتا۔ تو جو سیکنڈ پارٹ ہم نے آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا، وہ کیا مانگا؟ وَأَسْكَنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، مجھے ذائقہ دے، مجھے ٹیسٹ دے، میری روح کو وہ ذائقہ عطا کر۔ کون سا ذائقہ؟ حلاوہ، حلوہ، حلوہ یعنی سویٹ، یعنی مٹھاس، یعنی جو سویٹس جس کو ہم جنرلی اردو میں بھی کہتے ہیں حلوہ عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے مٹھاس دے۔ کس چیز میں مٹھاس دے؟ حلاوۃ ذکر کا، اللہ مجھے تیرے ذکر کی مٹھاس دے، مجھے تجھ سے مناجات کرنے کی، نجوا کرنے کی مٹھاس دے، میں جب تجھ سے وسپر کروں تو مجھے لگے تو مجھ سے قریب ہے، تو مجھے سن رہا ہے، میری دعا قبول ہونا ہو مگر مجھے سکون کا احساس ہو جائے۔ جیسے میں ایک مثال دوں، قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں نا واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا، کہ مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو خداوند عالم نے جب سوال کیا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو جناب موسیٰ نبی نے بہت ہی لمبا سا جواب دیا، بہت ہی لیندی جواب دیا، خدایا میرے ہاتھ میں عصا ہے، یہ عصا جب میں دشمن کے سامنے جاتا ہوں تو یہ سنیک بن جاتی ہے، اور جب میں ہاتھوں میں لے لیتا ہوں تو پھر عصا بن جاتی ہے، اس کے سہارے میں چلتا ہوں،
یا مثلاً اس کے سہارے میں ٹریز کو، پھلوں کو ہلاتا ہوں، یا اسے جب پتھر پہ مارتا ہوں تو میرے لیے پانی کا چشمہ ابل جاتا ہے، اور پانی پہ مارتا ہوں تو راستہ بن جاتا ہے، اور عصا سے میں یہ کام کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں. تو شاید اگر کوئی حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام سے سوال کرے، اے نبی موسیٰ، اللہ نے سمپل سا سوال کیا تھا، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ سمپل سا جواب دیتے نا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے. اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں. تو شاید حضرت موسیٰ کہے کہ میں بات کس سے کر رہا ہوں، میں اپرچونٹی دیکھ رہا ہوں، میں یہ موقع دیکھ رہا ہوں کہ میں خدا سے بات کروں. میں عبد ذلیل ہوں، وہ خدا ہے، اور وہ رب العالمین ہے، وہ کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ دو جہاں کا بادشاہ ہے. جب وہ مجھ سے بات کرتا ہے تو میں چاہتا ہوں میں اس سے بہت زیادہ باتیں کروں. اور اسی لیے بڑے بڑے علماء، عرفاء دعائے ابو حمزہ شمالی پورے قنوت میں پڑھ لیتے. میں اگر بیٹھ کر بھی پڑھوں تو بھی کبھی کبھی سستی محسوس ہوتی کہ اللہ کتنی بڑی دعا ہے. اور قنوت میں کھڑے رہ کے ڈیلی علماء جب دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھتے، کس طرح سے پڑھتے؟ اللہ نے ان کے دلوں میں وہ چاشنی عطا کی، عبادت کی، وہ ذکر کی. اللہ مجھے تیرے ذکر کی مٹھاس عطا کر. جب یہ ذکر کی مٹھاس کسے نہیں ملتی ہے؟ تو ایک مرتبہ خداوند عالم کہتا ہے، حدیث قدسی جناب موسیٰ سے اللہ نے فرمایا، ون آف دا ایگزامپلز، ون آف دا ٹائپ، کہ وہ عالم بے عمل، وہ انسان جس کے پاس علم ہے، یا وہ انسان مثلا میں پریچ کرتی ہوں، میں پڑھتی ہوں، میں سناتی ہوں، میں سب کو سکھاتی ہوں، میں سب کو نصیحت کرتی ہوں، لیکن میں خود اگر اپنے علم پہ عمل نہ کروں تو اللہ کہتا ہے اے موسیٰ، میں ایسے عالم بے عمل سے مناجات کی چاشنی کو چھین لیتا ہوں. تو ہم نے خداوند عالم سے کیا مانگا؟ خدایا مجھے قوت دے کہ میں تیری عبادت کروں، میں قیام کروں، میں امر کو بجا لاؤں. مجھے وہ مٹھاس، وہ ذائقہ، وہ چاشنی عطا کر جو تیرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. پھر تیسری چیز ہم نے آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگی؟ شکر کا بے کرمی کا. اپنے کرم سے مجھے شاکرین میں شمار کر، مجھے تیرا ذکر کرنے والا، تیرا شکر کرنے والا قرار دے. اللہ میرے اندر وہ بات آ جائے کہ میں شکایت نہ کروں، میرے پاس جو نہیں ہے میں اس کی تیرے بارگاہ میں کمپلین نہ کروں، بلکہ میں تیری بارگاہ میں شکایت کروں. کہ کس طرح سے شکایت کروں یا شکر ادا کروں؟ تو کیا ایک مرتبہ آپ کا سنا ہوا ہوگا، بڑا مشہور سا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ شیخ سعدی فرماتے کہ میں نے مسجد جاتے ہوئے ایک بندے کو دیکھا جو مسجد کی طرف جا رہا تھا، اور شاید راستے میں اس کے شوز ٹوٹ گئے، اس کے پاس کوئی فٹ ویئر نہیں تھا، تو وہ جا رہا تھا مسجد میں. تو خدا سے کبھی کبھی ہم عبادت کرتے ہیں گویا خداوند عالم پہ احسان کر رہے ہو، اللہ میں مسجد آ رہا ہوں مگر میرے پاس شوز نہیں ہے، خدایا میں روز مسجد چل کے آتا ہوں مگر مجھے درد ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیا تو مجھے ایک پیر اور فٹ ویئر نہیں دے سکتا؟ کیا میرے لیے کہیں سے انتظام نہیں کر سکتا؟ میں مسجد آ رہا ہوں. تو وہ شکایت کرتا ہوا گیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مثلا پیروں میں چھالے پڑ گئے یا مجھے پتھر محسوس ہوا. جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہیں پہ ایک ایسا بندہ بھی آ رہا ہے کہ جو اپنے کرچز پہ آ رہا ہے، یعنی جس کے پاس پیر ہی نہیں ہے. پھر بھی وہ آتا ہے شکر کرتا ہوا، سیٹسفائیڈ، مسکراتا ہوا. تب ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں کیا مانگ رہا تھا، میں کیا شکایت کر رہا تھا، مگر مجھے تو خدا نے پیر تو دیے. یعنی کتنی ساری نعمتیں. آغا محسن کراتی کہتے کہ ایک دن جب میں ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کتنی ساری نعمت دی، تو میں نے محسوس کیا کہ اللہ نے جو بلینز آف لوگوں کو نہیں دیا وہ مجھے دیا. یعنی کچھ تو یونیک، کچھ تو اسپیشل، کچھ ایکسٹرا نعمتیں، کچھ اسپیشلٹیز، کچھ امتیازات اللہ نے مجھے دیے ہیں. تو اللہ مجھے اس نعمت کو سمجھنے کی اور اس پہ شکر ادا کرنے کی توفیق دے. جیسے قرآن مجید میں ہے کہ ایک تو ہم دیکھتے ہیں سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 7، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. پروردگارا
کیا کہتا ہے خدا ہم سے کہ تم میرے شکر میں اضافہ کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اور یہ صفات the beauties، یہ صفات خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ہیں. اللہ شاکرین میں سے ہے، یعنی اللہ ہم کہتے ہیں نا اللہ مجھے شاکرین میں سے شمار کر. اللہ کے ناموں میں سے بھی الشکور، اللہ بھی شکر کرتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 158 فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ اپریشیٹ کرنے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے. تو ہم نے یہ 3 چیزیں آج اللہ سے مانگی، قوت مانگی عبادت کے لیے، مٹھاس مانگی ذکر کے لیے، اور اللہ سے شکر مانگا بے کرمے کا، اپنے کرم کے طفیل مجھے شاکروں میں شمار دے. اور پھر ہم نے کیا مانگا، وَحْفِظْنِي بِحِفْظِكَ، اللہ تو پروٹیکٹ کرنے والا ہے، مجھے پروٹیکٹ کر. کیوں پروٹیکٹ کر، کیسے پروٹیکٹ کر، وَسِتْرِكَ یا ابصر الناظرین، مجھے پردہ پوشی میں، اپنی پردہ پوشی میں، اپنی حفاظت میں ڈھانپ لے. جیسے ایک بچہ گھبرایا ہوا، پریشان، جب اس کو کوئی پریشان کرتا ہے، فرینڈز میں، اسکول میں، ٹیچر میں، کوئی ڈراتا ہے تو بچہ دوڑ کر آتا ہے، ماں کے آنچل سے لپٹ جاتا ہے، اپنے آپ کو کور کر لیتا ہے، ماں کی گود میں چھپا دیتا ہے. خدایا تیری رحمتوں کا مہینہ ہے، تیرے کرم کا مہینہ ہے. اللہ ہمیں تیری کرم کے، تیری حفاظت کے، تیری پردہ پوشی کے سائے میں، تیری رحمت کے آنچل میں چھپا دے. ہم اپنے گناہوں سے گھبرائے، ہم اپنی بیماریوں سے گھبرائے، ہم قرضے سے گھبرائے، ہم دشمنوں کے تانوں سے گھبرائے. خدایا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ہمیں کہیں امان محسوس نہیں ہوتا. اللہ ہمیں تیرے فضل و کرم کے سائے میں، تیرے پردے میں ہمیں حفاظت عطا فرما. یا ابصر الناظرین، اے نظر رکھنے والوں میں بہترین نظر رکھنے والے. کیوں ہم اللہ سے حفاظت طلب کر رہے ہیں؟ تو پھر ایک کتنا بہتر، کتنا خدا کے ناموں میں سے، اس میں سے یہ نام ہے نا، اے نظر رکھنے والوں میں بہترین دیکھنے والے. خدا، ہم کیا خدا کی نگاہوں سے ہم غائب ہو سکتے ایک سیکنڈ کو بھی؟ کسی کمرے میں بہت سارے کیمریز ہو، پھر بھی انسان اپنی خلوت، اپنی تنہائی کا ایک کارنر، ایک مومنٹ تلاش کر ہی لیتا ہے جہاں اسے کوئی نہ دیکھنے والا ہو. فار ایگزامپل واش روم میں چلا گیا، کہیں چلا گیا کہ یہاں مجھے کوئی نہیں دیکھنے والا. لیکن تم سب سے بچ سکتے ہو، خدا کی نگاہ سے بچ نہیں سکتے. خدا ہمیشہ کانسٹنٹلی ایوری سیکنڈ ہم پہ نظر بنائے ہوئے ہے. وہ میری اچھی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ میری بری چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے برے اعمال کو بھی دیکھتا ہے. جیسے دعائے کمیل میں ہم کہتے ہیں نا کہ اے رب تو ہی تو ہے جو میرے فقر و فاقہ کا جاننے والا ہے، تو ہی تو ہے جو میرے حال کو جاننے والا ہے. تو خدایا تو ابصر الناظرین ہے، تو بیسٹ آف دا دیکھنے والوں میں سب سے بیسٹ ہے، پرسیو کرنے والا، دیکھنے والا. خدایا نہ میری نیتیں تجھ سے چھپی ہے، نہ میرے اعمال، نہ میرے ڈیڈز، نہ میرے اشارے. میں خود پورے وجود کے ساتھ تیرے سامنے ہوں اور تو کانسٹنٹلی مجھے دیکھ رہا ہے. جب دیکھ رہا ہے تو میرے حال سے بھی واقف ہے. اللہ ہم اس دعا کو، اس ڈسکشن کو ختم کرتے پھر ایک دعا کے ساتھ کہ مالک جب تو مجھے دیکھ رہا ہے تو میری کمزوری پہ، میری ناتوانی پہ، میرے ویک پوائنٹس پہ رحم کر اور مجھے تجھ سے قریب کر دے. مجھے ان گناہوں سے بچا لے کہ جب میں وہ گناہ کروں اور تو دیکھے تو تیری ناراضگی کا سبب ہو. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.